السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی لمٹس اینڈ ریکوائرمنٹس فار ڈیموکریسی۔ جو سٹیزنس ہوتے ہیں ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ کس حد تک محدود ہوتے ہیں، یا وہ کس حد تک جو بھی ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں وہ کس حد تک ان رائٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ڈیموکریسی میں ایک سٹیزن کو، ایک شہری کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کن چیزوں کی یا کن رولز یا ریگولیشنز کی ریکوائرمنٹ پڑتی ہے، وہی آج ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں۔ If democracy is to work, citizens must not only participate and exercise their rights۔ کیا ہوتا ہے جب ہم ڈیموکریٹک کنٹری کی بات کرتے ہیں یا جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کو اصل معنی میں عمل میں لانے کے لیے، ڈیموکریسی کو ایک سکسیزفل وے میں مطلب رن کرنے کے لیے جو بھی سٹیزنس ہوتے ہیں، جو بھی شہری ہوتے ہیں، ان کو صرف اتنا ہی نہیں کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا، بس پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے مطلب اپنا ریپریزنٹیٹیو چننے میں تو بس اسی سے کام ہو گیا، اسی سے کام چلا لیا انہوں نے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کو ایک تو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرا ان کو مطلب جو بھی ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں، جو بھی ان کے حق ہوتے ہیں، ان کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے، ان کو عمل میں لانا ہوتا ہے، ان کو وہ مطلب ان کو وہ جو بھی ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں ان کو وہ عمل میں لانے پڑتے ہیں، ان کو مطلب ان رائٹس کا، ان حقوق کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ڈیموکریسی ہے وہ اصل معنی میں کام کر رہی ہے۔ They must also observe stands, principles and rules of democratic conduct. People must respect the law and reject violence. Nothing ever justifies using violence against your political opponents, but just because you disagree with them. Every citizen must respect the rights of his or her fellow citizens and their dignity as human beings۔ کیا ہوتا ہے، یہ جو سٹیزنس ہوتے ہیں، یہ جو شہری ہوتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے جو شہری ہوتے ہیں یا کسی بھی کنٹری کے جو شہری ہوتے ہیں، اس ٹائم ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، ان پہ یہ لازمی ہوتا ہے، اگر گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے کسی چیز کے ریلیٹڈ، لائک آج جو پینڈیمک سچویشن ہے، کافی زیادہ مطلب جو مطلب ہم بول سکتے ہیں جو ماحول ہے وہ کافی زیادہ پینڈیمک ہو چکا ہے، تو گورنمنٹ نے ہماری بہتری کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، مطلب کہ انہوں نے جو جتنے بھی اسکولس ہیں وہ بند رکھے ہیں، جتنے بھی آفیسز ہیں وہ بند رکھے ہیں، مطلب یا مطلب جو پبلک مومنٹس ہے، ٹرانسپورٹیشن کی جو مومنٹ ہے وہ مطلب کافی زیادہ انہوں نے اس پہ بھی روک لگائی ہے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا ایز اے سٹیزن، ایز اے مطلب شہری ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ کے لیے گئے فیصلے کو احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، مطلب اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے۔ ریسپیکٹ ایسے نہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کسی دیوار پہ لکھیں گے تو اس کی آرتی اتاریں گے، اس کو ریسپیکٹ کریں گے، اس کو 5 دفعہ سلام کریں گے دن میں، ایسے نہیں ریسپیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے ریسپیکٹ کرنی ہے گورنمنٹ کے ڈیسیجن کی، لائک اگر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، یہ ڈیسیجن لیا ہے، تو ہمیں بھی مطلب لاک ڈاؤن کرنا ہے، ہمیں بھی اس کو پریکٹس کرنا ہے، ہمیں بھی اس کو ایکسرسائز کرنا ہے، مطلب کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے ہی گھروں میں رہنا ہے، ہمیں بھی غیر ضروری باہر نہیں نکلنا ہے، ایسے ہی مطلب ہم گھومنے پھرنے کے لیے ایسے ہی جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے وہاں ان جگہوں پہ جائیں گے، ایسے ہی بلا کسی وجہ ہم دکانوں پہ ایسے ہی گھومیں گے، ایسے مطلب ہمیں ریسپیکٹ کرنی ہوتی ہے مطلب گورنمنٹ کی کسی بھی ڈیسیجن کی، تاکہ کوئی کسی بھی طرح کی وائلنس نہ ہو، کسی بھی طرح کی جو ہے مطلب احتجاج نہ ہو، کسی بھی طرح کی جو ہے ڈس اوبیڈینس نہ ہو۔ اور دوسرا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ایک ڈیموکریسی میں ہمیں ایک تو مطلب جو ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا ہوتا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہوتی ہے، اس کو عمل میں لانا ہوتا ہے، اس کو ہمیں وائلنس نہیں کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو دوسرے باقی شہری ہوتے ہیں، جو ہمارے فیلو بینگس ہوتے ہیں، جو ہمارے کمیونٹی ممبرس ہوتے ہیں، ہمیں ان کے اگر وہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں یا کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا رکھتے ہیں یا کوئی
مطلب کوئی ان کا جو کوئی حق ہوتا ہے ہمیں اس کی بھی مطلب ریسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. لائک اگر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کسی بھی ریلیجن کو جو ہم پہ سیوٹ ہوتا ہے ہم اس ریلیجن کو پریکٹس کر رہے ہیں. لائک اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جیسے لگتا ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے, اگر کوئی دوسری کمیونٹی کا دوسرے ریلیجن کا ممبر ہے تو ہمیں اس کے ریلیجن کی مطلب اس کے ریلیجن کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم بولیں گے کہ ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے تو اس کا نہیں ٹھیک ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں ہر ایک سٹیزن کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے, کرنی ہوتی ہے. یا اگر کوئی دوسرا سٹیزن اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے ریگارڈنگ اینی ڈیسیجن ٹیکن بائی دا گورنمنٹ, یا مطلب اس کو لگتا ہے کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں کہ ہم اس کی بات کو نیگلیکٹ کریں, ہم اس کی آواز کو دبائیں, آپ یہ مت بولو, آپ یہ مت بولو. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کے پاس بولنے کا, سوچنے کا, لکھنے کا, جو میں نے آپ کو کل بتایا, رائٹ ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے پاس کوئی چیز کرنے کا حق ہے, رائٹ ہے, تو ویسے ہی دوسرے سٹیزن کے پاس وہ رائٹ ہوتا ہے. تو ہمیں ایک تو گورنمنٹ کے ڈیسیجنس کی مطلب ریسپیکٹ کرنی چاہیے. دوسرا ہمیں جتنے بھی باقی مطلب سٹیزنس ہوتے ہیں ان کی بھی اگر وہ کوئی پوائنٹ رکھتے ہیں سامنے, اس کی بھی مطلب ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اور دوسرا انسانیت کے طور پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وی فیلنگس رکھنی چاہیے. وی فیلنگس مینس ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی رکھنی چاہیے. پیپل شوڈ کوسچن دا ڈیسیجن آف ڈیموکریٹ گورنمنٹ بٹ ناٹ ریجیکٹ دا گورنمنٹس اتھارٹی. ایک شہری کے پاس, ایک سٹیزن کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ اگر ڈیسیجن لیا ہے گورنمنٹ نے, اگر کوئی ڈیسیجن لیا ہے تو ہم مطلب یہ بول سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا, ہم کوسچن کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اس کو مطلب وہ ریجیکٹ کریں, نہیں آپ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے تو ہم نہیں مانیں گے, ایسے ہی ہم گھومیں گے پھریں گے. تو پھر مطلب گورنمنٹ کو اور بھی باقی طریقے آتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لائک وہ پھر ہماری مار پیٹ کریں گے, ایسے ہی ہمیں اریسٹ کریں گے یا کچھ اور کریں گے. تو ہمیں کیا چاہیے, اگر گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے تو ہمیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیں کوسچن کرنا چاہیے, بھائی اگر آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو کیوں لیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے میں نہیں مانوں گا یا میں نہیں مانوں گی, یہ غلط ہے, وہ ہے, یہ ہے. پہلے ہمیں سننا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے یا کسی گورننگ اتھارٹی نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے تو کیوں لیا ہے. اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط ہے, تو ہمیں کوسچن کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہم بنا جانچ پڑتال کے, ہم بنا انویسٹیگیشن کے اس کو ریجیکٹ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. When we express your opinions, you should also listen to the views of the other people. Even people you disagree with. Everyone has right to be heard. Everyone who is willing to participate peacefully and respect the writers. پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں ہم, پھر میں آپ کو دوسرے جو سینٹینس ہے اس کی میننگ بتاؤں گی. کیا ہوتا ہے, ہر ایک شہری کے پاس بولنے کا مطلب حق ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ہر ایک کی بات کو سننا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا, ہم نے اپنا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا, جو ہمارے خیالات تھے وہ ہم نے ظاہر کیے. دوسرا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے, اگر ہم اس کو ڈسلائک کرتے ہیں, اگر ہم اسے مطلب اتفاق نہیں رکھتے ہیں, اگر ہم اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں, مطلب اگر اس کا کچھ اور ماننا ہے, تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن پھر بھی ہمیں اس کی بات سننی چاہیے, کیونکہ ہر ایک کے پاس بولنے کا حق ہوتا ہے, یا مطلب ہر ایک کے پاس سوچنے کا حق ہوتا ہے. Everyone who is willing to participate peacefully and respect the rights of others should have some say in the way the country is governed. تو کیا کرنا چاہیے, ہر ایک کے پاس everyone who is willing to participate peacefully and respect the rights, جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ, جو بھی مطلب ولنگ ہوتا ہے گورنمنٹ کے کسی بھی ڈیسیجن میں, یا کسی بھی مطلب کسی بھی فنکشن میں, یا کسی بھی جو بھی گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے, اگر کوئی سٹیزن اس میں ولنگ ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے وہ مطلب گورنمنٹ کی ریسپیکٹ کرے. اگر گورنمنٹ کوئی ڈیسیجن لیتی ہے اس کی بھی ریسپیکٹ کرے, جو اس کے باقی فیلو ممبرس ہوتے ہیں, جو اس کے باقی مطلب کمیونٹی ممبرس ہیں, ان کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ بھی ضروری ہے مطلب ایک سٹیزن کے لیے, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں, کہ اس کو ہر ایک کے ساتھ یکجہتی کا مطلب جو ہے وی فیلنگس رکھنی چاہیے. اور دوسرا جو ہے اس کو گورنمنٹ کی ڈیسیجنس کی قدر کرنی چاہیے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی. اللہ حافظ.